بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی اور اہل تشیع کی بے جا حمایت کے لیے مرزا اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے اور غلط بیانی کرتے ہوئے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اس کا ایک نمونہ پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ مرزا نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ عمرے کے لیے جانے والے ایران کے لوگ ہیں۔ ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اب ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ پہلے آپ مرزا کی گفتگو سن لیں۔ شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے۔ ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی، یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی، وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا، ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا۔ ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے، ختم۔ ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی۔ جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات، وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا۔ اپنے ابوں اور ایران کی حمایت میں مرزا کی یہ گفتگو سن کر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک آدمی گدھا بیچنے کے لیے منڈی گیا تو گدھا نہیں بک رہا تھا۔ کسی دلال نے کہا میں آپ کو یہ بکوا کر دیتا ہوں۔ اس نے جو گدھے کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی تو بیان کرتا گیا حتیٰ کہ گدھے کا مالک جس نے گدھے کو پالا تھا وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ خصوصیات تو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ دلال کی باتوں سے متاثر ہو کر مالک نے وہ گدھا نہیں بیچا اور واپس گھر لے کر چلا گیا۔ یہی حال مرزا کا ہے، مرزا کے شاگردوں کا ہے۔ مرزا ایران اور شیعہ کی ایسی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ وہ بھی سنیں گے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ خصوصیات تو خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھی۔ اب آئیں اصل مقصد کی طرف۔ مشہور شیعہ عالم آیت اللہ مکارم شیرازی کی ویب سائٹ پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ملک ایران میں سگریٹ پینے والے تقریباً 1 کروڑ آدمی روزانہ 3 ارب تومان یہ ایران کی کرنسی ہے، تو کہتا ہے روزانہ 3 ارب تومان سے زیادہ سگریٹ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر سال 10 کھرب تومان سے زیادہ۔ اور لکھا ہے کہ ایران میں ایک سال میں 54 ارب سگریٹ خرچ ہوتی ہیں، جن میں سے 12 ارب سگریٹ ایران میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ہے شیعہ کے بہت بڑے عالم کی گواہی۔ نمبر 2، ویکیپیڈیا جو مرزا کے نزدیک انتہائی مستند ترین ذریعہ ہے معلومات کے لیے، اس میں مختلف ممالک کی فہرست دی ہوئی ہے تمباکو نوشی کے لحاظ سے۔ اس فہرست کے مطابق ایران 67 نمبر پر، سعودی عرب 70 نمبر پر اور پاکستان 91 نمبر پر آتا ہے۔ یعنی وطن پاکستان میں تمباکو نوشی کی شرح ایران سے بہت کم ہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی ایران کے مقابلے میں تمباکو نوشی کی شرح کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرزا ایران کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ بات کبھی پاکستان کے متعلق نہیں کی۔ کیا یہ وطن پاکستان کی نمک حرامی نہیں؟ تیسرا ثبوت، ستمبر 2020 کی ایک خبر میں لکھا ہے کہ ایران کے صوبے گلستان کے ایک شہر گرگان میں 1900 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اراضی پر کاشت کیے گئے تمباکو کی پتی کی کٹائی کی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ رواں سال کے دوران اس صوبے میں 2900 ٹن تمباکو کی پتی کی کٹائی کی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ 3 ثبوت اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ مرزا جیلمی ایران کی بے جا حمایت میں کتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ ایک فتویٰ جاری ہوا اور لوگوں نے تمباکو کی فصلوں کو آگ لگا دی، جبکہ ہم آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تمباکو کی فصل کتنی مقدار میں ایران کے اندر کاشت ہوتی ہے اور کتنی مقدار میں تمباکو نوشی وہاں ہوتی ہے۔ بلکہ ہم چوتھا ثبوت بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ایران میں منشیات پر اتنی سختی اور پابندی کی گئی تھی کہ کئی لوگوں کو اس جرم میں پھانسی بھی دی گئی۔ پھانسی کے اس سلسلے کے باوجود منشیات پر روک تھام نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایرانی حکومت مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنے پھانسی والے قانون میں تبدیلی اور ترمیم کی، اور اس ترمیم میں اتنی نرمی کی کہ آپ حیران ہوں گے۔ لکھا ہے گزشتہ قوانین کے تحت 30 گرام کوکین برآمد ہونے پر سزائے موت ہو سکتی تھی، تاہم اب اس مقدار کو بڑھا کر 2 کلو گرام تک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چرس اور افیون کی مقدار کو بڑھا کر 50 کلو گرام تک کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر بھی موجود ہے کہ ایران میں ہر سال 60,000 آدمی صرف تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ 18 جولائی 2023 کی خبر ہے۔
ان سارے حقائق کے باوجود مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ جو اربوں ڈالر خرچ کر کے دوسرے ممالک میں منشیات ختم ہوتی ہیں تو ایران میں ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں، اور مرزے کا یہ کہنا کہ جی ایک فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے تو لوگوں نے فصلوں کو آگ لگا دی تھی، اس طرح کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے دلال نے گدھے کی اتنی خصوصیات بیان کی کہ خود گدھے کا مالک بھی حیران رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایران میں ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں اربوں ڈالر خرچ کیے بغیر، تو پھر سزائے موت اور پھانسی کا قانون بنانے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک ہی فتوے سے منشیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ اتنے مجبور کیوں ہوئے، ایرانی حکومت اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ وہ پھانسی کا قانون ختم کر کے اس کے اندر انتہائی نرمی اس کو کرنی پڑی اور قانون کے اندر تبدیلی کرنی پڑی، نرمی پیدا کرنی پڑی؟ اتنی مجبور کیوں ہوئی ایرانی حکومت؟ باقی مرزے نے یہ جو کہا کہ یہ فتویٰ جاری ہوا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو اس کی اگر تفصیل مرزا بتا دیتا تو بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ یہ بات تقریباً 140 سال پہلے کی ہے، جب ناصر الدین شاہ کی حکومت تھی اور اس نے برطانوی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سگریٹ وغیرہ کی درآمد پر، اور اس سلسلے میں پھر ایران میں تمباکو کی فصل اگانے پر پابندی لگی تھی، پھر عوام نے احتجاج کیا تھا، اور پھر اس دوران مرزا حسن شیرازی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ تمباکو کا استعمال امام زمانہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ تو یہ فصل کے بارے میں فتویٰ نہیں تھا، اور یہ ان حالات میں فتویٰ تھا جب فصل اگانے پر پابندی تھی۔ مرزے نے اس کو کہاں سے کہاں بڑھا دیا۔ اگر کہیں اکا دکا کسی کی فصل ہوگی تو ہوگی، عمومی طور پر فصل اگانے پر پابندی تھی جس کی وجہ سے تاجر لوگ عوام احتجاج کر رہے تھے، ان حالات میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ ورنہ اس فتوے پر ایران میں کتنا عمل ہو رہا ہے، شیعہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اس پر ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح شیعہ علماء نے سود کی حرمت کا فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر کتنا سود چلتا ہے وہ آپ مرزا جہلمی کے ہی محبوب ترین شیعہ جواد نقوی کی گفتگو سن لیں۔ اتفاقاً ایران میں ابھی تک بہت سارے علماء فقہا قوم کے اندر سخت شکوہ رکھتے ہیں کہ ابھی تک اسلامی حکومت بن گئی ہے لیکن ابھی تک سودی و ربوی نظام بینکوں سے ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ سود بینکوں کو دینے والے ایرانی بینک ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ ایران ہے جس کے متعلق مرزا کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک فتویٰ کافی ہو جاتا ہے، وہ زندہ مجتہد کی تقلید ایسے کرتے ہیں، اطاعت ایسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم مرزا جہلمی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مرزا جو کہہ رہا ہے کہ جی شیعہ کے اندر بڑی اطاعت ہے، زندہ مجتہد کی بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں، آگے بالکل کوئی بات نہیں کرتے، فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارا سوال ہے شیعہ کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو مرگ بر ولایت فقیہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اس نعرے کی بنیاد کس بات پر ہے؟ یعنی وہ یہ نعرہ لگا کر اپنے مجتہد کے فتوے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بلکہ مشہور شیعہ حسن اللہ یاری، جس کا تذکرہ مرزا نے کئی دفعہ کیا ہے، مرزا اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا ایک تفصیلی کلپ ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ کا، اس پر تھم نیل پر لکھا ہے ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے۔ اس پر اور بھی بہت سارے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں، چلیں آپ شیعوں کا ایک شعر سن لیں جو انہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہرحال ان سارے حقائق اور ان ساری تفصیلات سے آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مرزا جہلمی نے شیعہ اور ایران کے متعلق جو مبالغہ آرائی کی ہے وہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ فیصلہ اب آپ خود کر سکتے ہیں۔